وفاق المدارس العربیہ پاکستان، ترجمان مدارس دینیہ، لسان العلماء حضرت اقدس حضرت قاری محمد حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا دارالقرآن کی پوری انتظامیہ کی طرف سے تہ دل سے مشکور ہیں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لائے اور ہمارا مان بڑھایا۔ اب میں بیان کے لیے تشریف لاتے ہیں قائد مدارس دینیہ خطیب العصر کے صاحبزادہ ولی ابن ولی حضرت مولانا احمد حنیف جلندری صاحب مدرس جامعہ خیر المدارس ملتان تشریف لاتے ہیں۔ ولی ابن ولی حضرت مولانا احمد حنیف جلندری صاحب۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن ومن أكرمهم فقد أكرمني ومن أكرمني فقد أكرم الله تعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، اصحاب فکر و نظر، ارباب علم و دانش، علماء کرام، طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسئلہ یقیناً آپ میں سے ہر چچا اور بھائی نے سنا ہوگا کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، اور جواب بھی اتنی اونچی آواز سے دینا ضروری ہے کہ کہنے والے کے کان تک جائے۔ چونکہ میرے سامنے لاؤڈ سپیکر ہے، اس وجہ سے میرا سلام آپ میں سے ہر ایک چچا اور بھائی کے کانوں تک پہنچا ہوگا۔ آپ تمام کا جواب مجھ تک تب پہنچے گا جب آپ تمام بیک آواز بلند مل کر اکٹھے میرے سلام کا جواب دیں گے۔ میں اس امید کے ساتھ دوبارہ سلام کرتا ہوں کہ آپ تمام اکٹھے مل کر بلند آواز کے ساتھ میرے سلام کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت پیر طریقت دامن برکاتہم العالیہ نے جیسا کہ بیان فرماتے ہوئے کہا کہ یہ مدارس ملک و قوم کے لیے باعث رحمت ہیں، تو جی چاہا کہ ایک حدیث بطور سبق کے آپ حضرات کے گوش گزار کروں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان القوم لیبعث اللہ تعالی علیہم العذاب حتما مقضیا فقال صبی من صبیانہم فی الکتاب الحمد للہ رب العالمین فیرفعہ اللہ تعالی فیسمعہ اللہ تعالی ویرفع عنہم بذلک العذاب 40 سنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم پر، کسی محلے پر، کسی جماعت پر، کسی علاقے پر، کسی شہر، کسی گاؤں میں پکا حتمی قطعی فیصلہ فرما چکے ہوتے ہیں عذاب بھیجنے کا، مصیبت بھیجنے کا، آزمائش بھیجنے کا، کہ اتنے میں ایک بچوں میں سے فی الکتابی مکتب میں بیٹھ کر، درسگاہ میں بیٹھ کر، مسجد کی چٹائی میں بیٹھ کر، مدرسے کی درسگاہ میں بیٹھ کر
اپنی توتلی زبان سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، فیسمعہ اللہ تعالی، اللہ اس کو سنتے ہیں، ویرفع عنہم بذالک العذاب 40 سنہ، اور اس بچے کی الحمدللہ رب العالمین تلاوت کی ہوئی کی برکت سے اللہ اس علاقے، اس قوم، اس محلے، اس شہر، اس گاؤں، اس قریے سے 40 سال تک کے لیے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں اور آزمائش کو ٹال دیتے ہیں، مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ کنز العمال میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا حملۃ القرآن۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حفاظ قرآن، حافظ قرآن، صاحب قرآن، حاملین قرآن کی عزت کرو۔ ومن اکرمہم فقد اکرمنی، جس نے ان بچوں کی عزت کی، جس نے حافظ قرآن کی عزت کی، اس نے مجھ محمد کی عزت کی۔ ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ تعالی، اور جس نے مجھ محمد کی عزت کی اس نے گویا اللہ کی عزت کی۔ مسند الفردوس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن المعلم اذا قال للصبي قل بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال كتب الله براءة للصبي وبراءة للمعلم وبراءة لأبويه من النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب استاد، قرآن کا قاری، قرآن کا معلم بچے کو یہ کہتا ہے کہ کہہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت اس بچے کو، اس کے استاد کو اور اس بچے کے ماں باپ کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے ہیں۔ کتب اللہ براءۃ للصبی وبراءۃ للمعلم وبراءۃ لابویہ من النار، اللہ رب العزت اس کی برکت سے بچے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، استاد کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اس کے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت، لوگ یہ تمنا، آرزو اور خواہش کرتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر فلاں بزرگ کے قریب بنا دینا، مجھے فلاں بزرگ کے پہلو میں دفن کر دینا۔ جیسے ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اللہ مرنا تو ہم نے ہے ہی ہے، کہ اللہ ہمیں موت آئے تو گنبد خضرا کے سائے میں آئے، جناب رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہونا نصیب ہو، جنت البقیع میں ہماری قبر بنے۔ تو لوگ یہ جو آرزو اور تمنائیں کرتے ہیں، کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ اعمال تو انسان کے اپنے کام آئیں گے۔ تو جس وقت اس سائل نے، سوال کرنے والے نے مجدد الملت و دین سے یہ سوال کیا تو گرمیوں کا زمانہ تھا، اور ایک شخص حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کو پنکھے سے ہوا دے رہا تھا اور وہ قریب آ کر بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ یہ جو ساتھی ہوا دے رہا ہے، اس کا مقصد تمہیں ہوا دینا ہے یا مجھے ہوا دینا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں تو اس کو جانتا بھی نہیں کہ اس کا نام کیا ہے، یہ کون ہے، کہاں سے ہے، کیوں ہے، اور یہاں پر کس لیے ہے۔ یہ تو آپ کا خادم، آپ کا مرید، آپ کا شاگرد ہے، یہ تو آپ کو ہوا دے رہا ہے، مجھے ہوا دینا مقصود نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تمہیں بھی ہوا لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی؟ تم میرے قریب بیٹھے ہوئے ہو۔ اس نے کہا حضرت مجھے بھی ہوا لگ رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بس اسی پر قیاس کر لو، جس طرح اس ساتھی کا، اس لڑکے کا ہوا دینے کا مقصد مجھے ہے، تمہیں نہیں، لیکن تمہیں بھی ہوا لگ رہی ہے، اسی طرح جب اللہ والوں کی قبروں پر رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں تو آس پاس والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات اتنی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ کس طرح یہ ہمارے بھائی احمد حنیف صاحب کتنی حدیثیں سنا رہے ہیں، فاضل نوجوان، یہ تو مزاج اپنے دارالقرآن کا ہے ہی نہیں۔ اگر آپ خوشی کے ساتھ بیٹھیں گے تو اچھی سے اچھی بات نکلے گی۔ میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں وہ پریشانی کے ساتھ
آپ بھی پریشان بیٹھے، کیا وجہ ہے؟ اتنے بڑے بڑے بزرگ تشریف فرما ہیں، خوشی کے ساتھ اپنے چہروں پر مسکراہٹ لے آئیں اور اپنی سبحان اللہ کی آواز نکالیں. سب کہیں سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ، ہاں اور کہیں سبحان اللہ. کتنی خوش نصیب ہے کہ حضرت قاری صاحب تشریف لائے، حضرت پیر صاحب آئے، اتنے اکابر، اور آپ بالکل خاموش بیٹھے ہیں. ہر بات پر آپ کی زبان پہ سبحان اللہ نکلنا چاہیے بھائی. یہ خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ بڑی توجہ سے اس کلام سن رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس مجلس میں، جس مدرسے میں، جس مسجد کے اندر صبح و شام، دن و رات، لیل و نہار اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہو، جب ایک بچہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس ایک بچے کی تلاوت کی برکت سے 40 سال تک عذاب کو ہٹا لیتے ہیں. تو جس مدرسے میں صبح و شام وظیفہ ہی قرآن کریم پڑھنا ہو تو اس کی برکت سے اللہ گرد و نواح میں اور پورے علاقے میں اور ملک میں کتنی برکتیں اتارتے ہوں گے. میں آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت اقدس نے درود شریف کے بارے میں تاکید کی کہ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے، اور آج ویسے بھی جمعرات ہے. ایک حدیث یاد آ رہی ہے جو خطیب اسلام حضرت اقدس مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے سنی تھی. حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اونچی آواز سے کہہ دیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب اولین و آخرین تمام لوگ محمد کو تلاش کر رہے ہوں گے کہ محمد کدھر ہے، اس محشر کے میدان میں محمد اس شخص کو تلاش کر رہا ہوگا جو دنیا میں مجھ پر درود پڑھتا ہوگا. ان مدارس میں ہم لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں بحمد اللہ بفضل اللہ، وہ مستند ہے، اتھینٹک ہے، ٹھیٹ ہے، مضبوط ہے، مستحکم ہے. کالج، یونیورسٹی، سکول کا علم بھی محترم ہے، ضرورت ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن وہ مستند نہیں ہے، اتھینٹک نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، ٹھیٹ نہیں ہے. میں اکنامکس پڑھ رہا تھا، معاشیات، اپنے استاد سے. میں نے اس سے پوچھا استاد محترم بتائیے تو صحیح کہ آپ نے اکنامکس کس سے پڑھی؟ اس نے اپنے استاد کا نام لیا. میں نے کہا کہ انہوں نے کس سے پڑھی؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ مجھے پڑھانے والے نے کس سے پڑھی. تو میں نے کہا استاد محترم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے حدیث مبارکہ کس سے پڑھی، اس نے 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 کس سے پڑھی، یہاں تک کہ آخر میں وجہ تخلیق کائنات سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. اور میں نے اس 4 دیواری مدرسے کے اندر قرآن کریم پڑھا. قرآن تو اللہ نے محفوظ کیا ہی کیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، لیکن جس سلسلوں سے مجھ تک یہ قرآن پہنچا اللہ نے ان سلسلوں کو بھی محفوظ فرما دیا. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا سنیے کہ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، صرف ایک حدیث کی جھلک سناتا ہوں، جھلک دکھاتا ہوں. 10 لاکھ فرمودات ہیں جو جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں، 10 لاکھ احادیث ہیں اور ہر ایک کی سند محفوظ ہے. صرف ایک حدیث کی سند سناتا ہوں کہ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی اپنے والد محترم استاد محترم حضرت اقدس مولانا حنیف جالندھری اطال اللہ بقاءہ اور اپنے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صدیق نور اللہ مرکزہ سے. انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی. میرے جد اعلیٰ استاذ العلماء بانیہ وفاق المدارس و خیر المدارس حضرت اقدس مولانا خیر محمد جالندھری نور اللہ مرکزہ سے انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی. محدث العصر علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرکزہ سے انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی. شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرکزہ سے انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی. دارالعلوم دیوبند کے بانی، دیوبند کی آن شان پہچان جان، قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید محمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ سے ان دونوں حضرات نے حدیث مبارکہ پڑھی. شاہ عبد الغنی
غنی سے، انہوں نے پڑھی شاہ اسحاق سے، انہوں نے پڑھی شاہ عبدالعزیز سے، انہوں نے پڑھی اپنے والد محترم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ نور اللہ مرکزہ سے، انہوں نے پڑھی ابو طاہر المدنی سے، انہوں نے پڑھی ابراہیم البردی سے، انہوں نے پڑھی احمد الکشاشی سے، انہوں نے پڑھی ابو واحد الشناوی سے، انہوں نے پڑھی محمد بن احمد الرمسی سے، انہوں نے پڑھی ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے پڑھی علامہ ابن حجر اسقلانی نور اللہ مرکزہ سے، ابن حجر نے حدیث مبارکہ پڑھی ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے پڑھی احمد بن ابو طالب الحجار سے، انہوں نے پڑھی حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے پڑھی عبدالاول بن عیسیٰ الحربی سے، انہوں نے پڑھی عبد الرحمن بن مظفر الدودی سے، انہوں نے پڑھی عبداللہ بن احمد السرخسی سے، انہوں نے پڑھی محمد بن یوسف الفربری سے، اور انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری سے، امام بخاری نے حدیث پڑھی حمیدی سے، حمیدی نے پڑھی سفیان سے، سفیان نے پڑھی یحییٰ بن سعید سے، یحییٰ بن سعید نے حدیث پڑھی محمد بن ابراہیم التمیمی سے، انہوں نے پڑھی علقمہ بن وقاص اللیثی سے، اور انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی سنی سمجھی ناطق الحق والمیزان خلیفہ وقت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے حدیث مبارکہ سمجھی سنی سیکھی پڑھی صاحب قرآن سید الانبیاء فخر الانبیاء امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ منبر پر تشریف فرما تھے اور کہہ رہے تھے انما الاعمال بالنیات۔ یہ تو ہے حدیث کی سند۔ قرآن کی سند کہ میں نے قرآن کس سے پڑھا، اس نے قرآن کس سے پڑھا، اس نے قرآن کس سے پڑھا، اس نے قرآن کس سے پڑھا، یہاں تک کہ آخر میں جناب رسول اللہ ہی کا نہیں، خود رب کائنات خلاق کائنات اللہ رب العزت کا بطور معلم بطور استاد کے نام آتا ہے کہ میں نے قرآن کریم پڑھا اپنے استاد محترم حضرت اقدس مولانا قاری اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا قاری عبید اللہ رحیمی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا مجدد القراءات حضرت مولانا قاری رحیم بخش نور اللہ مرکزہ سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا قاری فتح محمد سے، انہوں نے پڑھا قاری محی الاسلام سے، انہوں نے پڑھا قاری عبد الرحمن اعمیٰ سے، انہوں نے پڑھا قاری کبیر الدین سے، انہوں نے پڑھا قاری امام الدین الامروہی سے، انہوں نے پڑھا قاری قادر بخش سے، انہوں نے پڑھا قاری عبد المجید الدہلوی سے، انہوں نے پڑھا قاری غلام مصطفیٰ سے، انہوں نے پڑھا قاری غلام محمد الدہلوی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا قاری عبد الغفور سے، انہوں نے پڑھا عبد الخالق المنوفا سے، انہوں نے پڑھا قاری شمس الدین اعمیٰ سے، انہوں نے پڑھا قاری عبد الرحمن سے، انہوں نے پڑھا قاری شہاب احمد السنباطی سے، انہوں نے پڑھا قاری شہادہ الیمنی سے، انہوں نے پڑھا قاری ابو نصر الطبلاوی سے، انہوں نے پڑھا قاضی زکریا انصاری سے، انہوں نے پڑھا قاری برہان الدین الکلکلی سے، انہوں نے پڑھا قاری شمس الدین ابو الخیر محمد بن الجزری سے، انہوں نے پڑھا ابو العباس احمد الحنفی الدمشقی سے، انہوں نے پڑھا ابو عبداللہ حسین سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن الدمشقی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد السخاوی سے، انہوں نے پڑھا قاری ولی اللہ ابو محمد قاسم الشاطبی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن حزیل سے، انہوں نے پڑھا ابو داؤد سلیمان بن خلف سے، انہوں نے پڑھا ابو عمر عثمان بن سعید الدانی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن طاہر بن غلبون سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد الہاشمی سے، انہوں نے پڑھا ابو العباس احمد الاشنائی سے، انہوں نے پڑھا ابو محمد عبید بن صباح سے، انہوں نے پڑھا سید الطائفہ ابو عمر حفص الکوفی سے، انہوں نے پڑھا امام عاصم کوفی سے، انہوں نے پڑھا شیخ سعد بن الیاس سے، اور شیخ سعد بن الیاس نے قرآن کریم پڑھا عثمان بن عفان علی بن ابی طالب زید بن ثابت عبیش بن کعب عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے۔ ان پانچوں صحابہ نے قرآن پڑھا سمجھا سیکھا، صاحب قرآن امام الانبیاء خاتم الانبیاء وجہ تخلیق کائنات محبوب رب کائنات رحمت للعالمین شافی محشر ساقی کوثر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب رسول اللہ نے قرآن کریم لیا سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام سے، اور جبرائیل امین نے قرآن لیا خلاق کائنات رب کائنات اللہ رب العزت سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ بحمد اللہ ہم مدارس میں پڑھنے والے طلباء کے پاؤں ریت پر نہیں ہیں، چٹانوں پر ہیں۔ ہم مضبوط جگہوں پہ کھڑے ہیں، اور وہ ہماری ان اکابر کی برکت سے ہے کہ اسباب کے درجے میں کہ ہمارے اکابر نے جو مدارس کا جال بچھایا، اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان بوریاں نشینوں سے کیا کام لیا کہ پورا سلسلۃ الذہب ہم تک محفوظ ہے۔ اول تو اسکول کالج یونیورسٹی کے استادوں کا نام ہی علم میں نہیں، اور اگر علم میں آ بھی جائے تو سب سے اوپر جس استاد کا نام ہوگا وہ لارڈ میکالا ہوگا،
یا آئنسٹائن ہوگا یا نیوٹن ہوگا، اور جو مدرسے میں پڑھتا ہے اگر اس کے استادوں کا نام لکھنا شروع کیا جائے تو آخر میں یا تو جناب رسول اللہ کا نام آتا ہے یا خود رب کائنات کا نام آتا ہے۔ اب یہ فیصلہ دنیا والوں نے کرنا ہے کہ وہ علم افضل، اشرف، اکرم، اعلیٰ ہے کہ جس کے آخر میں بطور استاد اور بطور معلم کے خود رب کائنات کا نام آئے، خود خالق ارض و سما، خالق کائنات کا نام آئے، یا وہ علم افضل، اشرف، اعلیٰ ہے کہ جس کے آخر میں مخلوق یا انگریز کا نام آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان مدارس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اس سلسلۃ الذہب کو محفوظ رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔